الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو آج قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں ایمان والوں سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایمان والے ہیں تو ہم سے خطاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والوں سے خطاب ہے، اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے انہیں مانتا ہے اور ان کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے ساتھ نوٹ آف کوشن یہ ہے، ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھنا شیطان کے نقوش پا پر نہ چلنا، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جن ہے اور وہ ہمارے وجود کا مخالف ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو، جو ہمارے جد امجد تھے، ان کو اشرف المخلوقات ماننے سے انکار کیا، ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے عزازیل، یہ اس کا اصل نام ہے، تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تیرا رب ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، اے اللہ تیرا حکم تو سر آنکھوں پر ہے، بشرطے کہ صحیح ہوتا، ذرا ریکنسیڈر یور کمانڈ، تو نے غلط حکم دے دیا تھا مجھے، انا خیر منہ، میں تو انسان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، ہی از جسٹ میٹیریل، تو میں سپیریئر ہوں اس سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، ورنہ آپ کا حکم رب العالمین صحیح ہوتا
تو سر آنکھوں پر تھا، میری کیا مجال تھی کہ میں نہ مانتا، اس لیے نہیں مانا کہ آپ کا حکم غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاہبط منہا، وہ جو اس کو آؤٹ آف ٹرم پرموشن دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، تھا تو وہ جن، لیکن بہت علم والا اور بہت عبادت گزار تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پرموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا، ڈیموٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فاہبط منہا، اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے شایان شان نہیں تھا، تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو اس مقام پر رہتے ہوئے تکبر کرتا، اور تو گھٹیا حرکت کرنے والوں سے ہے۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ یہ دو الفاظ جو ہیں ان کو نوٹ کیجئے گا، ایک ہے صغیر، چھوٹا، یہ صفت ہے، صاغر جو ہے یہ اسم فاعل ہے، گھٹیا حرکت کرنے والا، تو گھٹیا حرکت کرنے والا ہے، نکل جا۔ تو شیطان نے ایک درخواست پیش کر دی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے ایک موقع دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کو جو مقام تو نے دیا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے موقع دیا جاتا ہے، انک من المنظرین۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تے الہ العالمین جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اغوا کیا ہے، اب میں بھی اب اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، قرآن مجید صراط مستقیم ہے، سنت رسول صراط مستقیم ہے، تو میں اسی پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ثم لآتینہم، میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملائیے، ایک طرف شیطان کا یہ چیلنج کہ میں ان پر جب حملہ آور ہوں گا تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے حملہ آور ہوں گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان صرف 4 حملے ہی کرے گا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ترچھی ڈائریکشنوں میں بھی، اور قدم قدم پر حملے کرے گا۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کے بھی 2 معنی ہیں، ایک ہے اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دونوں ایک ہیں، ایک پہلا سٹیپ ہے اور دوسرا جو ہے پھر اس پر استقامت ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ وہ تمہیں پورا کا پورا داخل ہونے سے روکے گا۔ اس کا جو سامنے کا حملہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کے انکار پر وہ آپ کو ملحد بنانے کی کوشش کرے گا، وہ میرے دل سے ایمان باللہ نکالے گا اور مجھے مختلف طریقوں سے یہ باور کرائے گا کہ یہ کائنات آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر انسان اس حملے کو ریزسٹ کر لیتا ہے تو پیچھے سے آ جائے گا۔ ہاں بنائی تو اللہ نے ہے، اس کے کچھ شریک بھی ہیں، اس کو بھی کوئی ریزسٹ کر گیا پھر دائیں سے آ جائے گا، رسالت کا انکار کرائے گا۔ کوئی اس کو بھی ریزسٹ کر جائے تو پھر اسے آمادہ کرے گا کہ بس تم مسلمان ہو گئے ہو، بخشے بخشائے ہو، اب اور تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت پر کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔
یعنی یہ سب کیا ہیں؟ یعنی کسی کو گرائے گا ایمان بالرسالت پر، کسی کو گرائے گا ایمان باللہ پر، کسی کو گرائے گا ایمان بالآخرت پر، اور پھر کسی کو اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ بس مسلمان تو بخشا بخشایا ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عمل پر آمادہ ہو جائے، کہیں نہیں عمل تو ضروری ہے ہر بات کے لیے، تو پھر وہ اس کو آمادہ کرے گا کہ اچھا عمل تم نے کرنا ہی ہے تو بس نماز روزہ کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی کہے کہ نہیں اس سے آگے بھی جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے، تو پھر کہے گا کہ دین کے تقاضے یہی ہیں، انسانی خدمت وغیرہ کو خاص شے نہیں ہے، بس اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آدمی بھی ذرا دیندار ہوتا ہے بالعموم وہ بڑا سخت دل نظر آتا ہے۔ مسجد میں کوئی سوال کر لے تو اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، 5 وقت کا نمازی۔ ایک عام آدمی اس کے لیے کوئی ہمدردی محسوس کرے گا، لیکن وہ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اس کے خلاف کا ہے، اور باقیوں کو بھی آمادہ کرے گا کہ نہیں اس کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ پھر کسی کو خیال آئی جائے اور اس کے دل میں بات آئی جائے کہ یہ تو دین کا تقاضا ہے، انسانی ہمدردی، انسانی خدمت، تو بس پھر وہ چیریٹی ورک پر لگا دیتا ہے شیطان اس کو، اور نماز روزہ کرو اور چیریٹی کرو، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دوسروں کی فکر کرے تو اسے وہ آمادہ کرتا ہے کہ بس کہہ دینا کافی ہے تمہاری طرف سے، تم نے ایک مضمون لکھ دیا، تمہاری طرف سے تبلیغ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ جبکہ بالفعل کیا ہوتا ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ غلط ہے، اس میں کسی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ دین پر عمل کر سکے۔ آپ غور کر لیجئے سیرت النبی میں اور سیرت انبیاء میں، انبیاء کرام نے ہمیشہ قوم سے خطاب کیا، یا قوم۔ حضرت نوح کو لے لیں، حضرت ہود کو لے لیں، حضرت صالح کو لے لیں، حضرت لوط کو لے لیں، حضرت شعیب کو لے لیں، یا قوم۔ لیکن ان پر اعتراض لانے والے ہوتے تھے قوم کے سردار، انہی کی دم پہ پاؤں آتا ہے، انہی کو اپنی سرداری کا خطرہ معلوم ہوتا ہے، لہذا اعتراضات سارے وہ اٹھاتے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، سورۃ الاعراف میں آپ خاص طور پر دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے اعتراضات کا جواب بھی ان کی طرف رخ کر کے نہیں دیتے تھے، یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں دیتے تھے، یا قومی کہہ کر دیتے تھے، اے میری قوم۔ تو عوام الناس جو ہوتے ہیں، عام پبلک، سائلنٹ میجورٹی، وہ عام طور پر جو بھی حق بات ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں دل میں، لیکن فکری اعتبار سے ان پر غلبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں سردار، اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ ان پر اوور پاور کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر پاورفل ہوتے ہیں، لہذا ان کی بات چلتی نہیں۔ سیرت النبی میں جو سورۃ النصر میں فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ لیکن شیطان قدم قدم پر ہمیں روکے گا، یہاں سے ہم بچ گئے تو اگلے پر آئے گا، پھر آگے آئے گا، یعنی تمام سمتوں میں بھی ہم پر حملہ آور ہوگا، اور قدم قدم پر بھی حملہ آور ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شخص دین کے تمام تقاضوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہوگا تو پھر اس پر حملہ ہوگا، اس میں تکبر پیدا کرے گا، اس میں عجب پیدا کرے گا، اور اس کی عاقبت خراب کرے گا۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا نصب العین، مقصد حیات، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، اور یہی وہ مقاصد ہیں الٹیمیٹ جو شیطان ہم سے دور کرنا چاہتا ہے۔
اسلام میں داخل کیوں ہونا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسلام پر عمل پیرا کیوں ہونا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کی جد و جہد کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت تو تبھی ملے گی نا. اس لیے کہ خالص عمل کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب بیان فرمائی تو کسی صحابی نے بڑی جرأت کی اور پوچھا، غیر معمولی جرأت، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا مغفرت. ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہم ہر ایونٹ کو اپنے ذہن میں ویژوائز کرتے ہیں، آنے والے کو بھی اور پریزنٹ کو بھی، پاسٹ کو بھی. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کسی ان نون نمبر سے بھی کوئی کال ہمیں ملتی ہے، کال آتی ہے تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں ضرور بناتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایک پکچر بنتی ہے نا ذہن میں، یہ انسان کی کمزوری ہے. اسی طرح آخرت کی بھی کوئی نہ کوئی پکچر اپنے ذہن میں ہم ضرور بناتے ہیں. وزن اعمال، جب میں چھوٹا تھا تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا ممبر سے جب سنتا تھا کہ اس طرح اعمال نامے ہوں گے جن میں چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے وہ بھی درج ہوگی، اور وزن اعمال ہوگا، تو سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں وہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہوں گی، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا. لیکن اب کمپیوٹر نے آ کر کم سے کم وہ کنسیویبل بنا دیا کہ وہ اگر ڈیجیٹل اعمال نامہ ہو اور ڈیجیٹل ہی ڈسپلے ہو رزلٹ کا تو پھر بڑا آسان ہو گیا. تو شیطان ہمارے دل میں کیا بات ڈالتا ہے ایک دیندار باعمل شخص کے دل میں، کہ چونکہ تم ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو، دین کے سارے تقاضے پورے کر رہے ہو، تو قیامت کے دن تیرا اعمال نامہ فیڈ ہوگا تو رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ تمہارے 60% 70% نیک اعمال ہیں، لہذا سیدھے جنت میں چلے جاؤ. لیکن حدیث، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو وہ حدیث سنائی، وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ایسی متعدد حدیث ہیں. اب پکچر کیا بنتی ہے کہ میری کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ میرا آپ کا رزلٹ جو ہے وہ فیڈ کیا جائے، وہ ڈیجیٹل. یہ تو آج کی ہماری ٹیکنالوجی ہے. انسان کی ٹیکنالوجی اس سے ابھی کتنا آگے جائے گی، وی ہیو نو آئیڈیا. اور اللہ تعالیٰ کی وہ ٹیکنالوجی، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب کرے گا، وزن اعمال کرے گا، اس کا خود تصور کر لیجیے. تو آج کی ٹیکنالوجی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، جو میں اپنے ذہن میں پکچر بناتا ہوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ میرا اعمال نامہ فیڈ ہو اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے غفرہ، فورگیون، تو میں پار ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو شیطان نے ساری کی ساری جو اس کی محنت ہے، کوشش ہے، وہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکوں اور میں جنت میں داخل نہ ہو پاؤں. اس کے مقابلے میں دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے کہ تم دین میں کیسے پورے داخل ہو جاؤ؟ اس کے لیے میں نے سورۃ حج کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے. ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. اب رکوع و سجود ہم سب جانتے ہیں، یہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور اگر اس سے مراد لیا جائے کہ اس سے دین کے ارکان مراد ہیں. عام طور پر قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر ہوتا ہے،
اور اسی کے تحت حج اور روزہ لیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو اور ارکان اسلام کو کھڑا کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو. اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. بندگی اور غلامی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم نے غلامی دیکھی نہیں. کسی بھی آقا کو اپنے غلام پر وہ سارے حقوق حاصل ہوتے تھے جو اس کو کسی بھی چیز پر جو اس کی ملکیت ہو حاصل ہوتے ہیں. ایک شخص ایک بکری کا مالک ہے، بکری کا مالک جب چاہے بکری کو ذبح کر دے، جو چاہے کھلائے، جو چاہے پلائے، جہاں مرضی باندھے. کیوں؟ وہ مالک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں اس نے جیسا چاہا پیدا کیا. میری خواہش جتنی مرضی ہو کہ میں بڑا خوبصورت ہوتا، میرا رنگ بڑا گورا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا مجھے صحت اتنی دیا جتنی اس نے چاہیے، اور مال بھی ہم میں سے ہر ایک کو اتنا دیا جتنا اس نے چاہا. یہ ہے غلامی. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کیا ہے؟ اپنے رب کو آقا مان کر اس کے غلام بن جاؤ، اس کی عبادت کرو. اس کے تقاضے کیا ہیں عبادت کے؟ اسی سے ڈرنا، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اسی پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اسی سے پناہ مانگنا. یہ سب کیا ہے؟ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، جتنا ڈیپ دیہاتوں میں جائیں گے جہاں پرانا قبائلی نظام یا جو جاگیرداری نظام قائم ہے، اس میں آج بھی آپ کو وہ کچھ نہ کچھ آثار جو ہیں اس کے نظر آتے ہیں کہ پنجاب کے گاؤں کا چودھری، اس کا کمی کے ساتھ وہی رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا. حقوق اللہ پورے ہو گئے. اس کے بعد فرمایا وفعل الخیر، اور خیر کے کام کرو. خیر کا لفظ قرآن مجید میں مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی محاورے میں بھی یہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اردو محاورے میں مخیر حضرات ہم ان کے کن کو کہتے ہیں؟ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، اور وہ اپنا مال دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں. تو وفعل الخیر کیا ہے؟ یعنی نماز روزے کے بعد بندگی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کے بعد وفعل الخیر، یہ انسانی بھلائی کے کام کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آخری آیت جو ہے سورہ حج کی، وہ وفعل الخیر کے بارے میں ہے کہ پھر وفعل الخیر کے بہت سے کام ہیں، ان میں سب سے اہم کام خیر کا کیا ہے، اس پر پوری یہ آیت ہے. خیر کے جیسے میں نے آپ کو وہ سٹیپ بتایا نا کہ شیطان جو ہے وہ ہر سٹیپ پر روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کیا ہے کہ ہمارے ہاں دو سوچیں جو ہیں وہ پیرلل چلتی ہیں. ایک سوچ کیا ہے کہ چیریٹی ورک جو ہے اس کو ذرا دبایا جائے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو مال دے دیتا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو پھر تم کیوں ان کو دیتے ہو. اب یہ بظاہر بڑی دین کی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں واقعی ویری لاجیکل، لیکن اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے من آرامی ہوجتا ٹیر، یہ سب وہ حجتیں ہیں کہ دل میں کیا ہے، ذہن میں کیا ہے کہ نہیں دینا. اس مسجد کے نمازی
جو خاص طور پر رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن میں بھی شریک ہوتے ہیں، انہیں یاد ہے کہ ہر رمضان میں جب بھی سورہ زاریات یا سورہ معارج میں ذکر آتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم یا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور میں توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہے، سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ لیکن عام ہماری زبان پر محاورہ ہے کہ جی سائل حقدار ہونا چاہیے تو اسے دینا چاہیے، اور حقدار نہ ہو تو نہیں دینا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہیو ناٹ ہو، محروم ہو تو دیں ورنہ نہ دیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی سائل سفید گھوڑے پر یعنی لینڈ کروزر پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اب الحق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ سائل بھی حقدار ہے اور محروم بھی حقدار ہے، لیکن میرا اور آپ کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ تو کس کی چلنی چاہیے پھر، میری آپ کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ پھر آگے چلیے، جو خیر کا کام کرنے والے ہیں ان کی بھی کئی لیولز ہیں سوچ کے۔ ایک لیول کیا ہے کہ جی جو بھی سائل ہے اسے کچھ دے دیا جائے، جو بھی غریب نظر آئے اس کی کو مدد کی جائے۔ اب اس پر بھی شیطان کا ایک فلسفہ ہے، یعنی یہ غریب لوگ جو ہیں نا، یہ چونکہ تنگدستی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، لہذا ان پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی کئی آگے بہتر سے بہتر جو ہیں وہ سجیسٹ کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ان کو پیسے دینے کے بجائے ان کو کوئی چیز بنا کر دینی چاہیے۔ پھر اس پر بھی بہتر سمجھا جاتا ہے وہ شخص کہ جو انہیں کیش نہیں دیتا، کوئی چیز بنا کر دیتا ہے، اور اس سے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے وہ شخص کہ جو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے، یعنی کوئی ہینڈسم اماؤنٹ دے کر یا ان کو کوئی بزنس بنا کے دیتا ہے۔ اس سے بھی اچھا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کسی غریب آدمی کے بیٹے کو کسی صاحب ثروت نے، کسی صاحب خیر نے تعلیم کے سارے اخراجات برداشت کر کے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اگر اس کے اخلاق کی تعلیم اس نے نہیں کی، اس کو انسان بنانے کی فکر نہیں کی، تو وہ جو ان کا خیال، دوسرا خیال تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو شاید ایک بڑا فلسفہ ہے یہ کہ اگر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے تو پھر یہ چور ڈاکو نہیں رہیں گے، ورنہ تنگ دستی کی وجہ سے یہ پہلے مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، اور پھر نہیں ہوگا تو ڈاکے ڈالیں گے۔ آپ نے ایک بچے کو سارے اخراجات اٹھا کر ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اگر آپ نے انسان بنانے کی کوشش نہیں کی تو وہ رہے گا ڈاکو کا ڈاکو ہی۔ فرق کیا ہوگا؟ پہلے اس نے گلیوں میں جیبیں کاٹنی تھی، بسوں میں جیبیں کاٹنی تھی، ٹرینوں میں بسیں کاٹنی تھی، اب وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کر لوگوں کی جیبیں نہ کاٹے گا، وہ انڈیو آپریشنز کرے گا۔ یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ مریض نہیں ہے، اسے یہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ تم مریض نہیں ہو، اس لیے کہ اگر میں کہہ دوں گا مریض نہیں ہے تو وہ چلا جائے گا اور میرا گاہک جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اپنے مریضوں کو مریض نہیں اپنا گاہک سمجھے گا، اور کسی بھی قیمت پر اپنے گاہک کو جانے نہیں دے گا، اس کو کوئی نہ کوئی دوائی دے گا، بلکہ ہفتہ بھر دوائیاں دیتا رہے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جیب کاٹنا ہے انسانوں کی، لیکن ایک وائٹ کالر ڈاکو ہے اور ایک گرے کالر یا بلیک کالر ڈاکو ہے وہ بھی ڈاکو ہے، یہ بھی ڈاکو۔ اب اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کر چلیے گا کہ انسان کی سب سے بڑی خدمت، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس میں بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ تم بڑی خدمت کر رہے ہو تو چھوٹی خدمت کو نظر انداز کرو، کہ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہو یا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہو،
تو شاید ان کی مالی امداد جو ہے وہ اس کو گھٹیا سمجھنا یہ بھی تصور درست نہیں ہے۔ جو انسان سے ہو سکے وہ جو بنیادی انسانی سطح ہے اس کے اعتبار سے بھی خیر کے کام ان کو کرنا ضروری ہے، اور پھر ان سب کے اوپر ان کو انسان بنانے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلانے کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی دین کا تقاضا ہے، اسی دین جس میں ہم داخل ہوئے ہیں کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن قدم بقدم آگے بڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کا ہر کارنر ڈھونڈنا، ہر راستہ ڈھونڈنا، ہر اپرچونٹی تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا عین تقاضا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آخری تقاضے کی طرف۔ سب سے اونچا تقاضا انسانی خدمت کا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کسی غریب کی مالی امداد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور انسانی خدمت کے اور جو کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو سب سے اونچا کام کیا ہے؟ یعنی وہ کہنے کے بعد کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، حق جہاد ہی جاتا جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اجتبا، استفا، یہ دو وربز ہیں، چن لینا، سلیکٹ کر لینا، منتخب کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ مصدر استعمال کرتے ہیں اسم مفعول کی شکل میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے، اور احمد مجتبیٰ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چنے ہوئے کسی کام کے لیے۔ اب وہ لفظ جو دوسرا ہے وہ اب ہمارے لیے آ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے ماضی کے صیغے میں، هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہوا سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد محترم ابراہیم ہی کا طریقہ، اس کی طرح انہوں نے ڈالی تھی، اللہ کے دین کی تبلیغ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ اور یہ امت مسلمہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا رسپانس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ربنا اجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا فرما، مسلمان امت، امتم مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو، اور ارینا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، ڈیمونسٹریٹ کر، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں دیکھیے گا، اور اے ہمارے رب وہ جو ہماری اولاد میں سے مسلمان امت ہو، ان میں اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرما، اپنا ایک رسول مبعوث فرما صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ تو میں اور آپ، ہم کون ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، جو انہوں نے کی تھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے بنیادوں سے، اور انہوں نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا تھا کہ
کہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت پیدا فرما. تو یہاں اس کا ذکر ہے ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے علیہ السلام تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبل و فی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. مسلمان امت کا کام کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ. یہ لام اور علی انگریزی میں فور اور اگینسٹ کے پیرلل آتے ہیں. جب لام ہو کسی ورب سے پہلے تو وہ فیور میں جاتا ہے. جیسے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. اسی طرح شہادت لفلان، کسی کے حق میں گواہی، صفائی کا گواہ، اور شہادت علی فلان، استغاثے کا گواہ، اس کے خلاف گواہی دینے والا. تو یہاں فرمایا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن سکے قیامت کے روز. اس لیے کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آن ریکارڈ ہو. جج کسی واقعے کا چشمدید گواہ بھی ہو تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں لائے گا اور اپنے علم کے مطابق جرا کرے گا وہ، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اس کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب ججوں کا بڑا جج ہے، اگرچہ اس کے پاس اختیار مطلق ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ کسی کو اگر سزا ملے تو ثبوت کے ساتھ ملے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی جمع کرے گا. سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. تو یہ ہے، اس سے ان کے خلاف جو کیس ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں گواہی لی صحابہ کرام سے؟ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. بڑا مجمع تھا، ادھر بھی رخ کر کے پوچھا، ادھر بھی رخ کر کے پوچھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں یہ اسی سلسلے کی وجہ سے مسلمان ہیں. صحابہ نے حضور سے دین لیا، تابعین کو منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین کو منتقل کیا، اور درجہ بدرجہ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. جیسا بھی ہے بہرحال اسی سلسلے سے پہنچا ہے. اس میں جہاں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی اگر ہمیں کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کمی کوتاہی کو پورا کریں. تو لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دے سکے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری نوع انسانی کے خلاف گواہی دے سکو. قیامت کے دن اگر نوع انسانی یہ کہے گی کہ تیرا قرآن تو مسلمانوں کے پاس تھا، اے اللہ تیرے نبی کی سنت کے کسٹوڈینز تو یہ تھے، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہی نہیں، تو مجرم ہم نہیں ہیں، تو پھر مجرم ہم ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے. اب یہ جو دین پہنچانا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. وربلی بھی پہنچانا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہے تو قلم سے بھی پہنچانا، گفتگوؤں میں بھی پہنچانا. اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آتی ہے سورہ نوح میں کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
رب انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. خواہ کتنا ہی ریزسٹنس کیوں نہ ہو، کتنی ہی ایورشن کیوں نہ ہو، لوگوں میں کتنی ہی بددلی کیوں نہ ہو دین کی بات کے لیے، کہتے رہنا، کرتے رہنا، اپنا زور لگاتے رہنا. لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا جب تک ہم ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے. ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا پسرے اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا ایک دانشور دین بیدار، وہ بھی افغانستان کا چکر لگا کے آیا طالبان افغانستان کے دور میں، ملا عمر کے دور میں، تاکہ انہیں بھی کہنا پڑا کہ اگر سائزیبل ایک دو ممالک، جمہوری ممالک میں یہ دین نافذ ہو گیا تو آدھی سے زیادہ دنیا خود بخود مسلمان ہو جائے گی. تو وہ تقاضا اللہ کے دین کو قائم کرنا، دنیا کو دکھانا ایک نمونہ، یہ ہوتا ہے اسلام. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. شیطان نے اپنا زور لگانا ہے کہ وہ ہماری ذمہ داریاں ہم سے اوجھل کرتا رہے، اپنی دشمنی کا ثبوت دے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کو دشمن سمجھیں، اس سے مشورے نہ لیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے چکھا اور ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی ایک دوسرے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ اے آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دو آفینسز اللہ تعالیٰ نے ان کے پوائنٹ آؤٹ کیے. نمبر ایک، میں تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے اور تم نے اس میں سے چکھا. اور دوسرا، میں تمہیں وارن کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو دوست سمجھا. تبھی تو اس نے وسوسہ ڈالا، تبھی تو اس نے آ کے شوشے چھوڑے کہ دیکھو یہ فرشتے تم سے بہتر ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان نو ٹائم پہنچ سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، تم کس بات کے اشرف المخلوقات ہو. اور یہ کمی اس درخت سے ہی پوری ہونی تھی. اور دوسرا کیا کہا کہ جنت میں مزہ آتا ہے نا رہنے کا، کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت مزے کی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے کسی بہانے سے تمہیں نکال دینا ہے. پھر سوال آیا کہ پھر کوئی آب حیات ہے، کوئی گرین کارڈ حاصل کرنے کا ذریعہ؟ انہوں نے کہا یہ بھی وہی درخت ہے وہ جو منع کر دیا گیا ہے. اب کیا ہوا کہ اصل غلطی کیا ہوئی؟ شیطان کو لفٹ کرائی، تبھی اس نے وسوسہ اندازی کی. تو یہ جو سو کارڈ دانشور ہیں، دین بیزار، دین کی دشمن قسم کے لوگ ہیں، انہیں اپنا دشمن سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دین کے دشمنوں سے، شیطانوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائے. آسان کام نہیں ہے. ہم میں سے جو ذرا پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جی ہاں لاجک کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لاجک حرام نہیں ہے، لیکن لاجک کی بھی کوئی لمٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا امریکہ میں بھی کاروبار ہے، اور ان کے کلائنٹس میں سے ایک یہودی ربائی ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو انٹر ہوتے ہی مین لاؤنج میں ایک کتبہ لگا ہوا تھا، لاجک از اے ٹول ٹو لائی ود کانفیڈنس. کہ لاجک جو ہے، منطق، یہ ذرا اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنے کا آلہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانوں سے محفوظ رکھے، اور اس دین پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خاص مہربانی سے عطا کیا ہے، اس پر استقامت عطا فرمائے. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان ہیں، اپنی کوشش سے مسلمان نہیں ہیں. اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں استقامت دے، ہماری موت اسی کلمے پر آئے، بحیثیت مسلمان آئے،
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات اور ہلکی بات نہیں سمجھنی چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو تھوڑا سا کسی دل میں دینداری پیدا ہوتی ہے، دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو وہ کلمے کو کوئی ہلکی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بس عمل ہی چیز ہے، عمل کی اپنا مقام ہے، لیکن کلمہ گو ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن بحیثیت مسلمانوں میں ہمیں اٹھائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت ہمیں اکٹھا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على الهداية